نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آج شب بارات کی رات ہے، بڑی مقدس رات ہے، تو اس رات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اس رات اس کی رحیم و کریم ذات سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور بزرگ و برتر ہستی سے مانگنا چاہیے۔ اس رات کو بہت سی عبادات کی جاتی ہیں، تو ان میں ایک بڑی مایہ عبادت ہے صلاۃ التسبیح، یعنی تسبیح والی نماز۔ تو آج میں آپ کو تسبیح والی نماز کا طریقہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو جو تسبیح والی نماز یعنی صلاۃ التسبیح ہے، یہ 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے، 4 رکعت یعنی ایک نفلی نماز ہے، اور اس کی اہمیت آپ اندازہ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس جو کہ آپ کے چچا تھے ان کو تاکید کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکے تو روز پڑھو، روز نہیں ہر جمعے نہ صحیح ہر مہینے میں تو سال میں ایک دفعہ، ہر مہینے میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ، اگر ایسا بھی نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ لازمی پڑھو۔ اس نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور پر رمضان میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور بھی یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ وہ تو خاص دن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، تو ان دنوں میں یا پھر جو ہے وہ شب معراج اور شب قدر اور شب برات، ان راتوں میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بہرحال اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ 4 رکعت پر مشتمل نماز ہے، اور 4 رکعت میں ایک تسبیح آپ کو پڑھنی ہوتی ہے، اور وہ 300 مرتبہ پوری کرنی 4 رکعت میں، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں وہ 300 مرتبہ پوری ہو جائے گی۔ بہرحال وہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ تسبیح ہے، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے 4 رکعت میں۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، زبان سے اقرار کر لیں، دل میں رکھ لیں صلاۃ التسبیح کی۔ بہرحال پھر بھی کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ رہتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ نیت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح۔ نیت کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھنی ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد نماز کی حالت میں آنا ہے، اور آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ، اور اس کے بعد 15 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ ایک اور ساتھ سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے، چھوٹی سورت۔ اس کے بعد آپ 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے، رکوع سے پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ 3 دفعہ یعنی کہ جو رکوع میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ وہ، اور 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح آپ پڑھیں گے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ تسمیہ سمیع اللہ لمن حمدہ جیسے ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد تمہید ربنا ولک الحمد، یہ کہنے کے بعد آپ 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ پھر پڑھنے کے بعد پھر آپ چلے جائیں گے سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی، اور 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اور سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان تو اس کو کہتے ہیں جلسہ، تو جلسہ میں بھی آپ 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے اور پھر سجدے میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد سجدے میں جا کے آپ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ یہی پڑھیں گے، تو یہ آپ کی 75 مرتبہ پوری ہو جائے گی، یعنی 15 مرتبہ سورۃ فاتحہ سے پہلے، 10 مرتبہ ان صورتوں کے بعد قرأت کے بعد 25 ہوگی، اور 10 مرتبہ رکوع میں 35، 10 مرتبہ جو ہے جس کو ہم قوما کہتے ہیں یعنی کہ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں 45، 10 مرتبہ
پہلے سجدے میں 55، 10 مرتبہ جلسے میں، جو رکوع دونوں سجدوں کے درمیان وقفہ کرتے اس کو جلسہ کہتے ہیں، 10 مرتبہ آخری سجدے میں، تو یہ ہو جائے گی 75۔ تو اگر 75 کو 4 سے ضرب دی جائے تو یہ جواب 300 آتا ہے، تو 300 مرتبہ یہ پوری کرنی ہوتی ہے تسبیح۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی ایک رکعت مکمل ہوگی۔ جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پھر پڑھیں گے، اور ساری جو دوسری رکعت ہے وہ آپ ایسے ہی کمپلیٹ کریں گے۔ دوسری رکعت کے بعد آپ قعدہ کریں گے، قعدہ تحیات جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن قعدہ میں یہ تسبیح نہیں پڑھنی، یعنی کہ جب ہم دوسری رکعت میں التحیات پڑھیں گے، التحیات پڑھ لیں گے، درود شریف پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور دعا پڑھ لیں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سلام کہنے سے پہلے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سلام نہیں ہم کہیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، اور دوبارہ جو ہے وہ جیسے ہم نے پہلے 2 رکعت کمپلیٹ کی ہیں ایسے ہی دونوں رکعت دوبارہ مکمل کر لیں گے، تو یہ نماز آپ کی جو صلاۃ و تسبیح کی نماز ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ کچھ باتیں بتانا چاہوں گا، اگر آپ سجدے یعنی کہ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو قومے میں اس کو قومہ کہتے ہیں، ہم قومے میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ہاتھ باندھ کے تو نہیں نا کھڑے ہوتے، اس وقت بھی پھر آپ جب تسبیح پڑھ رہے ہو تو آپ نے ہاتھ ہی پڑھنے ہیں۔ اچھا، اور اس کے لیے آپ نماز میں کوئی تسبیح وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان انگلیوں پہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اس کو پڑھنا دل میں ہی ہوتا ہے، یعنی کہ یاد دل میں ہی رکھنا ہوتا ہے، اس کی کاؤنٹنگ دل میں ہی کرنی ہوتی ہے، ایک طرح تھوڑا پیچیدہ تو ہے لیکن کرنا یہ دل میں ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یعنی کہ اس کو پھر طریقہ کار جو ہے وہ آپ یوں کر لیں کہ جو آپ کی 10 انگلیاں ہیں، 10 انگلیاں، ان کو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے یا ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کی اشاروں کی مدد سے ان کو گن سکتے ہیں، مثلا کہ آپ کے ہاتھ آپ نے پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو آپ ایک دفعہ ہاتھ وہ انگلی کو تھوڑا سا دبا دیں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میرا جو ہے وہ ایک دفعہ مکمل ہو گیا ہے، تو اس طرح آپ اس کی گنتی کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ، اور یہ شب برات کی رات یا جب بھی اس کو آپ لازمی پڑھیں، اس کو پابندی نہیں ہے پڑھنے کی، آپ اس کو جب چاہے مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔